सन 1902 میں پیدا ہونے والے ایک بچے نے کیسے اپنے وطن ہی نہیں بلکہ عالم سیاست کو ہی بدل ڈالا، یہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے اور ڈیلی اب تک میں آج ہم آپ کو اسی بچے کی داستان سنائیں گے جو بڑا ہو کر آیت اللہ خمینی بنا۔ آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی کو دنیا بھر میں امام خمینی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بانی، دور حاضر کے عظیم مذہبی و سیاسی قائد اور اسلامی جمہوریہ ایران کے پہلے سپریم کمانڈر تھے۔ امام خمینی نے ایرانی شہنشاہیت کے صدیوں پرانے بت کو پاش کر دیا اور ایرانی قوم کو اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا۔ امام خمینی کے دادا سعید احمد موسوی ہندی ہندوستان کے ضلع اتر پردیش کے ایک گاؤں کنتور میں پیدا ہوئے، تاہم بعض تاریخی حوالوں سے ان کا تعلق وادی کشمیر سے تھا۔ امام خمینی نے آیت اللہ یوسف کشمیری کے نام ایک خط میں تصدیق کی کہ ان کے دادا کشمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ 1834 میں ایران چلے گئے اور وہاں خمین میں رہائش پذیر ہو گئے۔ امام خمینی 24 ستمبر 1900 میں خمین میں ہی پیدا ہوئے۔ امام خمینی نے 6 برس کی عمر میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ 1 سال بعد وہ ایک مقامی اسکول میں داخل ہو گئے جہاں انہیں دیگر مضامین پڑھنے کا بھی موقع ملا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد امام خمینی کے والدین نے انہیں اصفہان کے ایک اسلامی اسکول میں داخل کرانے کا انتظام کیا، مگر امام خمینی کی خواہش پر 1920 میں انہیں عراق کے ایک تعلیمی ادارے میں داخل کروا دیا گیا۔ اگلے برس آیت اللہ عبد الکریم یزدی کا تبادلہ ایران کے مقدس شہر قم کے ایک اسلامی تعلیمی ادارے میں ہو گیا، جس کے باعث امام خمینی کو بھی قم جانا پڑا، جہاں انہوں نے دارالشفا اسکول میں رہائش اختیار کر لی۔ امام خمینی نے قم میں اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شاعری اور فلسفی میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی۔ روح اللہ خمینی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نجف اور قم میں مختلف تعلیمی اداروں میں بطور لیکچرار خدمات سر انجام دیتے رہے، مگر اس دوران سیاسی امور سے بھی انہیں خاصی دلچسپی رہی۔ بہت جلد وہ ایک معروف مذہبی اسکالر کے طور پر منظر عام پر آ گئے۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی نے 1929 میں تہران کے ایک مذہبی رہنما کی بیٹی ختیجہ صفوی خمینی سے شادی کی۔ ان کے ہاں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی، جن میں 2 کی کم سنی میں ہی وفات ہو گئی، جبکہ ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے حیات رہے۔ دونوں بیٹوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مذہبی تعلیم حاصل کی۔ بڑے بیٹے مصطفیٰ کو 1977 میں شاہ ایران کی قائم کردہ خفیہ تنظیم ساواک نے شہید کر دیا جب وہ ایران کے شہر نجف میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ دوسرے بیٹے احمد خمینی 49 برس کی عمر میں 1995 میں تہران کے ایک ہسپتال میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ امام خمینی کی ایک بیٹی زہرا مصطفی تہران کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ امام خمینی کی اہلیہ کا انتقال 2009 میں ہوا۔ امام خمینی کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز 1961 میں ہوا۔ روح اللہ امام خمینی کو قائدانہ کردار ادا کرنا پڑا اور شاہ ایران کے غیر اسلامک عقائد اور اقدامات کے خلاف سینہ سپر ہونا پڑا۔ جنوری 1963 کو شاہ ایران نے سفید انقلاب کے نام سے ایک 6 نکاتی پروگرام کا اعلان کیا، جس کے مطابق زرعی اصلاحات، جنگلات قومی ملکیت میں لینا، سرکاری زمینوں کی پرائیویٹ لوگوں کو فروخت، انتخابی اصلاحات جن میں خواتین اور غیر مسلموں کو ووٹ کا حق دینا، صنعتوں کے منافع میں شراکت کاری اور سرکاری اسکولوں میں نئے علوم پڑھانے کے لیے مہم چلانا ضروری تھا۔ مذہبی رہنماؤں نے شاہ کے اس پروگرام کی شدید مخالفت کرنے کا اعلان کیا، کیونکہ ان کے خیال میں ان اقدامات کا مقصد معاشرت کو مغربیت کا رنگ دینا تھا۔ امام خمینی نے قم کے سینئر علماء کرام کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا اور ان کو قائل کیا کہ وہ سفید انقلاب کے لیے منعقد کیے جانے والے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کریں۔ 22 جنوری 1963 کو علماء نے انتہائی سخت الفاظ میں اعلان کیا کہ وہ شاہ اور اس کے منصوبوں کو مسرت کرتے ہیں۔ امام خمینی نے 8 اہم ترین مذہبی رہنماؤں کے دستخطوں پر مشتمل ایک اعلامیہ بھی جاری کیا، جس میں شاہ ایران کے اقدامات کو یکسر ناقابل قبول قرار دیا گیا۔ امام خمینی نے 21 مارچ 1963 کو ہونے والے جشن نوروز کو بھی حکومتی اقدامات کے خلاف احتجاج کے طور پر منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ 5 جون 1963 کو شاہ ایران کے خلاف مہم چلانے کے الزام میں امام خمینی کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے باعث ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے، جس کے نتیجہ میں تقریباً 400 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگست 1963 میں امام خمینی کو رہائی مل سکی۔
नवंबर 1964 में शाह ईरान ने एक हुक्म जारी किया जिसके मुताबिक ईरान में मौजूद अमरीकी फौजियों को मुल्क के मरवजा कानून से मुस्तस्ना करार दे दिया गया और कहा गया कि अमरीकी फौजियों के मुकदमात ईरानी अदालतों की बजाय अमेरिका की अपनी बनाई हुई अदालतों में चलेंगे। इमाम खमीनी ने शाह के इस इकदाम को भी यकसर मुस्तरद कर दिया, जिस पर इन्हें फौरी गिरफ्तार कर लिया गया और 6 माह तक पाबंद सलासल में रखा गया। 2 हफ्ता के बाद वज़ीर-ए-आज़म मंसूर पार्लियामेंट की तरफ आते हुए कत्ल कर दिए गए। हुकूमत ने कत्ल का इल्ज़ाम इमाम खमीनी के हामी फ़दाई इस्लाम पर आयद किया और फ़दाईन इस्लाम के 4 अहम अफराद को कत्ल कर दिया। फिर इमाम खमीनी को जला वतन कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर इन्हें तुर्की भेजा गया, जहाँ वो बसरा शहर में क़याम पजीर हुए, लेकिन अक्टूबर 1965 में इन्हें इजाज़त दे दी गई कि वो इराक के शहर नजफ मुंतकिल हो जाएं, जहाँ वो तकरीबन 13 बरस तक मुकीम रहे। 1978 में उस वक्त इराकी नायब सदर सद्दाम हुसैन के हुक्म पर इमाम खमीनी को जबरन मुल्क बदर करके फ्रांस भेज दिया गया, जहां वो शाह ईरान की हुकूमत के खात्मा तक रिहाइश पजीर रहे। इमाम खमीनी ने अपने 14 साला जलावतनी में भी शाह ईरान के खिलाफ जदोजहद जारी रखी और ईरान में मौजूद अपने करोड़ों हामियों के हौसले बुलंद रखे। इसी दौरान शाह ईरान ने अपने मुखालफिन को ख़त्म करने के लिए जुल्म व बर्बरीत की इंतहा कर दी। अवाम ने किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया और बिलाखिर शाह को मजबूर कर दिया कि वो तख्त छोड़कर ईरान से निकल जाए। 17 जनवरी 1989 को शाह ईरान मुल्क बदर हो गए और वज़ीर-ए-आज़म शाहपुर बख्तियार ने हुकूमत का नज़्म व नस्क संभाल लिया। 1 फरवरी 1989 को इमाम खमीनी फातिहाना अंदाज में अपने मुल्क ईरान में वापस आए, जहां 60 लाख से ज़ायद अफराद ने इंतहाई पुरजोश अंदाज में अपने लीडर इमाम खमीनी का इस्तकबाल किया। इमाम खमीनी ने शाहपुर बख्तियार की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और ऐलान किया कि वो कौम की उमंगों के मुताबिक नई हुकूमत तश्कील देंगे। 11 फरवरी 1989 को उन्होंने डॉक्टर मेहदी बाज़रगान को ईरान का अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया। इस तरह शाह ईरान के हामियों का हुकूमत से ताल्लुक ख़त्म हो गया। ईरानी फ़ौज ने भी इमाम खमीनी के अहकामात के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। 30 मार्च को शाहपुर बख्तियार हुकूमत छोड़कर फरार हो गए। 31 मार्च 1979 को एक अवामी रेफरेंडम में अवाम के 98% वोटों से शहनशाहियत का खात्मा करके मुल्क को इस्लामी जमहूरिया ईरान का नाम दे दिया गया और एक अबूरी आइन के तहत अमूर मुमलिकत सर अंजाम दिए जाने लगे। नवंबर 1979 को इस्लामी जमहूरिया ईरान का नया आइन एक कौमी रेफरेंडम के जरिए मंजूर किया गया, जिसके तहत इमाम खमीनी को मुल्क का सुप्रीम कमांडर तस्लीम कर लिया गया। 4 फरवरी 1980 को नए आइन के तहत तमाम इंतखाबात मुनक्कद कराए गए, जिसमें अबुल हसन बनी सदर ईरान के पहले सदर के तौर पर मुंतखब हुए। 22 अक्टूबर 1979 को अमेरिका ने साबिक शाह ईरान को इलाज की गर्ज से अमेरिका आने की इजाज़त दे दी, जिस पर ईरान में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और अवाम में गम व गुस्सा की लहर दौड़ गई। 4 नवंबर 1979 को इस्लामी इनकलाबी तुलबा के एक ग्रुप ने तेहरान में मौजूद अमरीकी सफारत खाने पर कब्जा कर लिया और 52 एहलकारों को यरगमाल बना लिया। अमरीकी सफारती अमला पर इल्ज़ाम था कि वो ईरान की सलामती और इस्लामी हुकूमत के खात्मे की साजिशों में मसरूफ़ है। अमरीकी सफारत खाने से मिलने वाली अहम दस्तावेज़ात भी तुलबा की तरफ से मंजर आम पर लाई गईं। अमेरिका ने अपने एहलकारों को रिहा करने के लिए तमाम हरबे इख्तियार किए, मगर इन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। अमरीकी सफारती अमला 444 रोज़ तक इनकलाबी तुलबा के हाथों यरगमाल रहा। 28 फरवरी 1980 को इमाम खमीनी ने ऐलान किया कि ईरानी मजलिस अमरीकी यरगमालियों की किस्मत का फैसला करेगी। उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया कि शाह ईरान को ईरान के हवाले किया जाए ताकि कौम के खिलाफ इसके जुर्म पर इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। अगरचे चंद रोज़ बाद शाह ईरान का इंतकाल हो गया, लेकिन अमरीकी यरगमालियों का मामला काफ़ी देर तक लटका रहा। सितंबर 1980 में इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर भरपूर हमला कर दिया और ईरान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। इमाम खमीनी की इनकलाबी क़यादत में ईरानी फ़ौज और कौम ने इस हमले का डट कर मुकाबला किया और 1982 के आगाज़ में ही सिर्फ इराक की पेशकदमी रोक दी, बल्कि अपने तमाम इलाके इराक से वागुजार करवा लिए। इराक और ईरान के दरमियान ये होलनाक जंग तमाम 8 बरस यानी 1988 तक जारी रही और इसमें ईरान के 9 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हुए।
علاوہ ازیں 300 ارب ڈالر سے زائد کا مالی نقصان بھی ہوا، مگر ایرانی قوم نے یہ نقصانات جرأت اور بہادری کے ساتھ برداشت کیے۔ امام خمینی پر ان کے مخالفین نے اگرچہ متعدد الزامات عائد کیے کہ انہوں نے شاہ کے حامیوں اور اپنے دشمنوں کا بے درے قتل عام کیا اور شہری آزادیوں کو سلب کیا، مگر امام خمینی کے حامیوں کا موقف ہے کہ انقلاب کے بعد اسلامی حکومت کے استحکام اور عوام کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ امام خمینی بہترین مقرر اور لاجواب رائٹر تھے۔ اسلامی موضوعات کے علاوہ فلسفہ، ادب، شاعری اور گورنمنٹ اینڈ پولیٹکس پر ان کی بے شمار تحریریں موجود ہیں۔ 24 مئی 1999 کو امام خمینی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں 11 روز تک ڈاکٹروں نے ان کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر 3 جون بروز ہفتہ کے وقت کے مطابق رات 10:22 پر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ امام خمینی کی وفات کی خبر سنتے ہی لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ ان کی نماز جنازہ میں 20 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ امام خمینی کو تہران میں سپرد خاک کیا گیا اور وسیع اور اس بلڈنگ پر مشتمل ان کا ایک مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی امام خمینی کی داستان۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک معمولی کسان کا بیٹا کیسے عوامی جمہوریہ چین کا سب سے بڑا اور طاقتور لیڈر بن گیا، تو یہاں کلک کریں۔ یہاں دیکھیں ایک ایسا لیڈر جس نے فلسطین کی آزادی کے لیے زندگی کی آخری سانس تک جدوجہد کی، اور یہاں دیکھیں کہ جدید فرانس کا بانی کون تھا۔ اور ایسی ہی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ آپ تاریخ کو نہیں جانیں گے تو خود کو کیسے پہچانیں گے۔